الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انہا ستکون فتنہ قلت وما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أذله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضي عجائبه هو الذي إذ سمعته الجن حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز دوستو، آج 14 جنوری 2021 بروز جمعرات ہے۔ میرے عزیز حافظ رحمت اللہ صاحب کے ایک محنت اور کوشش کے صدقے آج ہم یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ پاک نے حافظ صاحب سے ایک اچھا کام لیا ہے اور نونہالان امت جو ہمارے مستقبل کے معماران ہیں اور بچے کل کے بڑے ہیں، ان پر یہ خدمت کر رہے ہیں۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ بچے جو قرآن کریم پڑھتے ہیں، اور مبارکباد کے مستحق ہیں وہ بڑے جو اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ کی خدمت میں ایک بات بطور وضاحت کے عرض کر دوں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں شریعت اسلامیہ کے نزول کے بعد، قرآن کریم کے اترنے کے بعد، احکام کے آ جانے کے بعد، یہ دین کا درد، دین کا علم، دین کی محنت جیسے بڑوں میں تھی ویسے ہی جذبہ چھوٹوں میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چھوٹوں کا جذبہ اس حد تک مبارک جذبہ تھا کہ بعض اوقات بچوں کو دیکھ کر بڑوں کو برشک آ جاتا تھا۔ چھوٹے وہ دین کی خدمت کے لیے خود کو تیار رکھتے تھے کہ بڑے وہ خدمت کو دیکھ کر اش اش کر اٹھتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے دور میں صحابہ کے اندر، صحابہ کی اولادوں کے اندر بھی جذبہ موجود ہے۔ مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، یہ وہ صحابی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر اور جنگ احد میں واپس فرمایا تھا۔ یہ عمر کے لحاظ سے اتنے چھوٹے تھے کہ جہاد میں ساتھ لے جانا ان کا ممکن نہیں تھا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک چھوٹا بچہ ہو، وہ دعوت تبلیغ میں نہیں، دعوت جہاد میں جانے پہ تیار ہے، اور وہ خود کو پیش کر رہا ہے کہ مجھے ساتھ لے جائیں، لیکن اسے قبول نہیں کیا جا رہا اس کے بچپن کی وجہ سے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ صحابہ کے گھروں میں ان کے والدین نے، صحابہ کے گھروں میں ماں باپ نے اپنے بچوں کی تربیت کس جذبے کے تحت کی تھی۔ اس طرح ایک صحابی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، یہ بھی چھوٹے تھے، ان کو بھی جنگ بدر میں قبول نہیں کیا گیا، ان کو ساتھ نہیں لے جایا گیا، بلکہ ان کو گھر رہنے کی ترغیب دی گئی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اولادوں کا یہ جذبہ تھا۔ آپ صحابہ کے اولادوں کے بارے میں دیکھیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی میں آتے، اور مسجد نبوی میں آتے، نماز پڑھنے کے لیے آتے، جمعہ پڑھنے کے لیے آتے، رسول اللہ کا وعظ سننے کے لیے آتے۔ ان بچوں کو مسجدوں میں آنے پر کوئی نہیں روکتا تھا۔ جو حدیث پاک ہے نا کہ بچوں کو مسجد سے دور رکھیں، وہ بچے جو اپنے پیشاب پخانے کا لحاظ نہ رکھتے ہوں،
وہ بچے جو بالکل چھوٹی شیرخواری کی عمر ہو، دودھ پیتا بچہ ہو، اس کو مسجد میں لے کر آئیں گے تو مسجد میں پلیتی ملوث ہوگی، لہٰذا اسے نہ لائیں۔ لیکن ایسا بچہ جو چل پھر سکتا ہے، اپنے پیشاب پخانے کا لحاظ رکھ سکتا ہے، اس بچے کو یہاں پر آنے میں، مسجد میں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ بعض اوقات ہمارے بڑے تھوڑی صوفی پن اختیار کرتے ہیں کہ دیکھو مسجد میں بچہ آتا ہے، وہ شور کرتا ہے، وہ ادھر ادھر دوڑتا ہے، لہٰذا ہماری عبادت خراب ہوتی ہے۔ میں انہیں کہتا ہوں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی یہ معاملہ تھا۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ، یا بعض روایتوں میں ہے ویسے کوئی بیان ممبر پر بیٹھ کر فرما رہے تھے، حضرت حسن حسین آئے، یأتیان و یأسران، گرتے پڑتے آئے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعے کے خطبے کو چھوڑا، اسے ختم کیا اور اٹھ کر نیچے تشریف لے گئے اور ان دو بچوں کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا کے پھر بیان کو شروع فرما دیا۔ اب جو بندہ کہتا ہے کہ بچہ آتا ہے، وہ دوڑتا پھرتا ہے، شور شرابہ ہے، میری عبادت خراب ہوتی ہے، میں اس صوفی صاحب سے پوچھتا ہوں حضور پاک علیہ السلام کا بیان تو خراب نہیں ہوتا تھا، رسول اللہ کے صحابہ کے بیان میں تو کوئی اثر نہیں پڑتا تھا، یہ اور بچے بھی اتنے تھے کہ وہ گرتے پڑتے، یا اثران حدیث پاک میں لفظ ہے، گرتے پڑتے آ رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم اپنے چھوٹوں کو ترغیب دیں، یہ بات یاد رکھیں، جس بچے کا دل ہم نے توڑ دیا، مسجد میں نہ آنے دیا، کل اس کے گھر میں آپ کو گشت کرنے پڑیں گے، وہ پھر بھی نماز پڑھنے نہیں آئے گا۔ اس سے بہتر ہے آج اس کو ترغیب دیں، آج اس کا دل بڑا کریں، آج اس کا اکرام کریں، تاکہ وہ کل مسجد میں خود آئے، اپنی مرضی سے آئے، اپنی رضا سے آئے۔ ترکی میں بہت اچھی ترتیب ہے، وہاں ایسا بچہ جو پیشاب پخانے کا لحاظ بھی جانتا ہو تو اس کے لیے مسجد کے ساتھ ایک چھوٹا سا انہوں نے کھیلنے کے لیے چھوٹی سی ایک زو ٹائپ بنا رکھا ہے کہ جہاں بچے آتے ہیں وہ صرف کھیل میں بیٹھے رہتے ہیں، مسجد کے ساتھ ہی ہے، لیکن وہ نمازیوں کو دیکھتے ہیں، یہ رکوع کر رہا ہے، یہ سجدہ کر رہا ہے، یہ قیام کر رہا ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ نفل پڑھ رہا ہے، یہ سنت پڑھ رہا ہے، یہ فرض پڑھ رہا ہے، یہ جماعت سے پڑھ رہے ہیں، یہ امام ہے، یہ مقتدی ہے، یہ مؤذن ہے، یہ اذان دیتا ہے، یہ مکبر ہے، یہ اقامت کہتا ہے۔ وہ بچے دیکھتے ہیں، غیر شعوری طور پہ ان کا ذہن بن رہا ہوتا ہے جب بڑے ہوں گے تو انہوں نے بھی پڑھنی ہے، جب بڑے ہوں گے تو انہوں نے بھی اذان دینی ہے، بڑے ہوں گے تو انہوں نے بھی اقامت کہنی ہے، بڑے ہوں گے تو وہ بھی مسجد کے ماحول کو سنبھالیں گے۔ ایسی صوفیت اسلام میں نہیں ہے جو صوفیت صحابہ اور رسول اللہ کے مزاج کے خلاف ہو۔ صوفی کا معنی ہے جس کے پاس نہ جمع ہو، نہ طمع ہو، نہ منع ہو۔ جمع کا معنی اس کو اللہ مال دے تو وہ اپنے پاس ٹھونس کے رکھے، نہ اس کی زکوٰۃ دے، نہ دوسرے کو ہدیہ دے، یہ صوفی نہیں ہے، وہ جمع نہیں کرتا۔ منع کا معنی یعنی کوئی بندہ اسے ہدیہ دے تو اتنا خشک مزاج نہیں ہوتا بھائی ہم نہیں لیا کرتے، وہ پھینک دے، جی نہیں، وہ ہدیہ کا احترام کرتا ہے، دوسرے کا دل رکھتا ہے۔ طمع کا معنی کسی اور کے پاس نعمت دیکھے، کسی اور کے پاس اچھائی دیکھے تو اس سے کھینچنے کا لالچ نہیں کرتا کہ اس سے نکل کے میرے پاس آئے۔ تو جس میں طمع بھی نہ ہو، منع بھی نہ ہو، جمع بھی نہ ہو، وہ بندہ صوفی ہے، اور یہ صوفیت شریعت میں مقبول بھی ہے اور شریعت میں مطلوب بھی ہے۔ تو ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارا اسلام ہمیں نہ بالکل آزاد چھوڑتا ہے نہ بالکل بند کرتا ہے، بلکہ ہمیں شریعت ہر چیز کی باتیں سکھاتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے ایک صحابی دسترخوان پہ بیٹھے تھے، ان سے ایک لقمہ گر گیا دسترخوان کے اوپر، دسترخوان کے نیچے نہیں جہاں وہ خراب ہو جائے، مٹی لگ جائے، وہ نہیں، دسترخوان کے اوپر گر گیا۔ انہوں نے اس کو صاف کیا اور دوبارہ نوش فرما لیا۔ بادشاہ کے دربار میں بیٹھے تھے، ایک جگہ جہاد میں گئے ہوئے تھے، تو ایک شخص نے ساتھ کونی مار کے کہا کہ یہاں رزق کی کمی نہیں ہے، آپ نے لقمہ دوبارہ کھایا ہے، یہاں کوئی چیز کی تھوڑ ہے، یہاں کوئی کمی ہے، ایسی نہیں ہے، آپ اس کو نہ کھاتے، بادشاہ کے دربار میں ہماری بےزتی ہو جائے گی۔ اس صحابی رسول غالباً حضرت سلمان فارسی ہیں رضی اللہ عنہ، ایک تاریخی جملہ فرمایا کہ اترک سنت امام الانبیاء لہذہ الحمقاء، کا ان بے وقوفوں کی وجہ سے جو دین کے دشمن بن چکے ہیں، میں امام الانبیاء کے سنت اور طریقے کو چھوڑ دوں؟ دیکھو ان لوگوں نے جو دین اپنایا تھا وہ بطور دین اپنایا تھا، بطور خواہش نہیں اپنایا تھا، ہماری اپنی خواہشات کے تابع نہیں ہوئے تھے۔ میرے دوستو، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے پوچھا کہ تمہیں تمہارے نبی استنجے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، الحمدللہ رب العالمین، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ نے ہمیں وہ رہبر اور رہنما دیے ہیں جنہوں نے ہمیں ہر پلیتی اور پاکی کے طریقے سمجھائے ہیں۔
دیکھو شریعت کی بات کو مذاق نہیں بننے دیا، بلکہ بطور فخر، بطور کامیابی، بطور اچھائی دوسرے کو جواب دیا تاکہ وہ بھی مطمئن ہو جائے۔ یہ شریعت میں مطلوب ہے، یہ شریعت میں مستحسن ہے، یہ شریعت میں مندوب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جسے ہم سمجھیں، ہم جسے سمجھیں وہ نہیں ہے، جسے ہمیں اللہ سے پتہ چلے، اللہ کے رسول سے پتہ چلے۔ اور میں ایک جملہ مزید کہتا ہوں، صحابہ کرام اور تابعین کا دور اتنا پیارا دور ہے۔ آپ جمعہ کے خطبے میں حدیث پاک سنتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث خطیب جمعہ میں خطبے کے اندر سناتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ کیا مطلب؟ رسول اللہ نے فرمایا 3 زمانے بہت بہتر ہیں۔ نمبر 1، جب تک میں موجود ہوں اس دھرتی پر میرا زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام کا زمانہ، اس کے بعد تابعین کا زمانہ۔ حضور کا دور تو دور نبوی ہے۔ صحابہ حضور کے شاگردوں کو کہتے ہیں، وہ حضور کی اہل بیت ہوں یا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی ہوں، یہ دونوں صحابہ ہیں۔ اور تابعین وہ لوگ ہیں جو حضور کے شاگردوں کے شاگرد ہوتے ہیں، حضور کے صحابہ کے شاگرد ہوتے ہیں، ان کو تابعین کہتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے سورت نمبر 9 سورت توبہ آیت نمبر 100 میں 11ویں پارے کے پہلے صفحے پہ اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فرمایا صحابہ کرام میں ایمان لانے والے اول طبقہ وہ صحابہ ہوں، اہل بیت، وہ صحابہ مہاجر ہوں یا انصاری ہوں، یعنی مکہ والے یا مدینہ والے ہوں، والذین اتبعوہم بإحسان، یا ان کے تابعین ہوں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ اس زمانے کو حضور پاک نے بہت بہتر فرمایا۔ آؤ میں اس زمانے کی بات کرتا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، یہ حضرت علی المرتضیٰ کے پوتے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، امام زین العابدین حضرت حسین کے بیٹے، حضرت حسین کی شادیاں کئی تھیں۔ یہ کس بیوی کے بیٹے ہیں؟ ان کی جو ماں ہے وہ خاتون ہے جو ایک بادشاہ کی بیٹی تھی جو جنگ میں گرفتار ہو کے آئی، شہر بانو یزدجر بادشاہ کی بیٹی تھی۔ حضرت عمر کے دور میں ایران فتح ہوا، یہ شہزادی گرفتار ہو کر آئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس شہزادی کو ہم اپنے شہزادے کے نکاح میں دیں گے۔ لوگوں نے سمجھا امیر المؤمنین اپنے بیٹے، حضرت عمر اپنے بیٹے عبداللہ کو دیں گے، لیکن سب نے دیکھا حضرت عمر نے حضرت علی المرتضیٰ کو بلا کر فرمایا علی اپنے بیٹے حسین کو بلائیں اور اس سے ان کا نکاح پڑھا دیں۔ تو شہر بانو سے حضرت عمر نے حضرت حسین کا نکاح پڑھایا تھا، اور حضرت حسین کی اس بیوی سے اولاد میں امام زین العابدین پیدا ہوئے ہیں۔ امام زین العابدین کے بیٹے امام محمد باقر ہیں، اور امام باقر کا بیٹا امام جعفر صادق ہے، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، یہ جتنے ائمہ ہیں یہ حضرت امام زین العابدین کی اولاد سے ہیں، حضرت علی کی اولاد سے۔ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہماری آنکھوں کا نور، ہمارے ایمان کا حصہ، ہمارے دل کا سرور ہے، یہ اہل بیت کے ہم قدردان ہیں۔ ان کی جوتیوں کے نیچے جو تمغے کے نیچے جو مٹی کے ذرات ہیں وہ ہماری آنکھ کا سرما ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ سنو امام زین العابدین کے دور کی بات ہے، یہ کربلا کا واحد آدمی ہے جو مردوں میں بچ گیا تھا، بیمار تھے نا، 22 سال عمر تھی، اور یہ خیموں میں اپنی پھوپھی جان حضرت زینب رضی اللہ عنہ جو حضرت حسین کی بہن ہے اور حضرت علی کی بیٹی ہیں ان کے پاس تھے۔ تو امام زین العابدین مدینہ منورہ میں ہیں۔ میں کئی بار امام زین العابدین کی قبر کی زیارت کی ہے، یہ پچھلے سے پچھلے ہفتے جب میں آیا تو میں امام زین العابدین قبر پہ فاتحہ پڑھ کے آیا ہوں۔ حضرت امام زین العابدین ایک دن مسجد نبوی سے نکل رہے تھے اور ایک چھوٹا بچہ کھیل نہیں رہا تھا، باقی بچے کھیل رہے تھے، اور وہ اس زمانے کا جو گلی ڈنڈا ہے جو کوئی کھیل ہے وہ کھیل رہے تھے۔ تو امام زین العابدین نے اس روتے بچے کو دیکھا جو پریشان تھا، کھیل نہیں رہا تھا، اسے ہاتھ سے پکڑا کہ بیٹا میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں اس ٹیم میں شامل کر کے کھلانے کے لیے ان کو کہتا ہوں۔ انہوں نے کہا چاچو میں نے نہیں کھیلنا۔ کہا آپ اس لیے رو رہے ہو نا کہ یہ بچے آپ کو ساتھ کھیلنے نہیں دیتے؟ کہا جی نہیں۔ کہا پھر آپ کی کیا چیز رلا رہی ہے؟ کہا حضرت مجھے آخرت، قبر اور جہنم کا خوف رلا رہا ہے۔ تو امام زین العابدین حیران ہوئے کہ تو چھوٹا بچہ، معصوم، چھوٹا، گناہوں سے پاک، تجھے کیا آخرت کا ڈر، تجھے کیا آخرت کی فکر؟ اللہ پاک نے تو بلوغت تک احکام کا تجھے پابندی نہیں بنایا،
تیرے اوپر تو کوئی حکم فارض ہی نہیں ہے, تو مکلف یعنی پابند نہیں ہے, تجھے جہنم کا خوف کس چیز کا؟ تو اس عمر میں نماز بھی چھوڑ دے تو کوئی گناہ نہیں, تو بغیر وضو کے نماز بھی پڑھ لے تو نابالغ ہے, تیرے اوپر کوئی گناہ نہیں, تو کیوں رو رہا ہے؟ تو جہنم نہیں جائے گا بیٹا, تجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تو اس کے آنسو تھم گئے. اس نے کہا اچھا جہنم نہیں جائیں گے ہم بچے؟ کہا نہیں, بچوں کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تو اس نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے. انہوں نے کہا حضرت آپ نے تو بہت اچھی بات کی ہے, ورنہ میں تو ڈرا ہوا تھا. کہا کیسے ڈرے تھے؟ کہا میں تو یوں ڈرا تھا کہ جب میری اماں چولہے میں روٹیاں پکانے کے لیے آگ جلاتی ہے تو بڑی لکڑیوں کو جلانے سے پہلے چھوٹی لکڑی کو جلاتی ہے, تو میں ڈر گیا کہ اللہ جب جہنم کی آگ سلگائیں گے تو شاید پہلے ہم چھوٹوں کو ڈالیں گے. یہ اس زمانے کے بچوں کا عالم ہے. کیوں؟ ماں باپ نے تربیت کی ہے. میں ایک جگہ ریونڈ کے پاس کارگزاری سن رہا تھا بزرگوں کی. وہ فرما رہے تھے ایک جگہ جماعت گئی تو ایک عجیب کارگزاری لے کر آئی. وہ یہ ہوا کہ انہوں نے بتایا کہ ایک بچہ وہاں پر پڑھتا تھا ایک اسکول میں, تو استاد صاحب روٹین وائز آئے اور استاد صاحب نے پوچھا بچوں بتاؤ بڑے ہو کر کیا کیا بنو گے؟ جیسے استاد پوچھتے ہیں. میری خوش قسمتی ہے, میری بھی محفل میں استاد محترم حضرت استاد علیہ بخش صاحب موجود ہیں. میں نے تیسری کلاس حضرت استاد صاحب سے پڑھی ہے. تو استاد پوچھتے ہیں بچوں سے بھائی بتاؤ کیا پڑھو گے؟ تو اس استاد نے بھی پوچھا بچوں بتاؤ تم کیا پڑھو گے, کیا بنو گے بڑے ہو کر؟ تو کسی نے کہا ڈاکٹر, کسی نے کہا انجینئر, کسی نے کہا پائلٹ, کسی نے کہا کیا, کسی نے کہا کیا. ایک بچے نے آخر میں ہاتھ کھڑا کیا اور اس سے پوچھا بیٹا تم کیا بنو گے؟ انہوں نے کہا میں صحابی بنوں گا. تو سارے بندے حیران رہ گئے, استاد ہی حیران رہ گئے. استاد نے بچے کو بلایا ادھر, وہ ٹھہر گیا. انہوں نے کہا بیٹا ڈاکٹر تو بندہ بن سکتا ہے اپنی محنت سے, انجینئر بن سکتا ہے اپنی محنت سے, پائلٹ بن سکتا ہے اپنی محنت سے, بیٹا صحابی محنت سے نہیں بنتا. محنت سے نہیں بنتا؟ کہا جی نہیں. کہا وہ کیسے؟ کہ وہ امام الانبیاء کے صحابہ تھے, حضور علیہ السلام تشریف لائے تھے, ان کا دیدار کر کے ایمان لا کر ان پہ جان نچھاور کرنے والا حضور کا فرد ہوتا, گھر کا فرد ہوتا, اہل بیت صحابی کہلاتا, باہر کا ہوتا حضور کے صحابہ کہلاتے. اب تو ختم نبوت ہے, اب تو رسول اللہ کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. تو جب نیا نبی پیدا نہیں ہوگا تو اسے دیکھنے والا ہی نہیں ہوگا, جب دیکھنے والا نہیں ہوگا تو صحابی کیسے بنے گا؟ تو اس بچے نے کہا اچھا استاد جی مجھے تو اتنی لمبی بات نہیں پتا, میرے گھر میں میری امی جی روزانہ ہمیں واقعات سناتی ہے حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فضائل اعمال سے, اور وہاں صحابہ کے واقعات ہیں, حکایات صحابہ, وہاں صحابہ کی باتیں, تو میں سنتا ہوں صحابی یوں تھا, صحابی یوں تھا, صحابی یوں تھا, تو مجھے خوشی ہوتی ہے, اس لیے میں نے سوچا میں صحابی بن جاؤں. مجھے اتنی لمبی بات نہیں پتا جو آپ فرما رہے ہیں. بتاؤ, یہ ماں نے گھر تربیت کی ہے تو آج اولاد کا یہ حال ہوا. والد گھر تربیت کرے, امام زین العابدین بچے کی بات سن کے حیران رہ جائیں. میرے بھائیو یہ ہم نے کرنا ہے, ڈنڈا اٹھا کر گھر بات نہیں کرنی, پیار سے گھر بات کرنی ہے. معاشرے کو بنانا اور اپنی اولاد کو سمجھانا بہت بڑے ثواب کا کام ہے, بہت بڑے ثواب کا کام ہے. حدیث پاک میں ہے والدین کی اولادیں ہوں اور والدین ان کا اچھا نام رکھیں یعنی اسلامی نام, اور اچھی جگہ انہیں تعلیم دیں یعنی دینی تعلیم, اور اچھی جگہ ان کی شادی کرا دیں. فرمایا ماں باپ پہ اللہ جنت واجب کر دیتا ہے. آپ اندازہ لگائیں, والدین ہو آپ لوگ, آپ اپنی اولاد کی تربیت میں کتنا بڑا کردار ادا کر سکتے ہو. اور سنیں, اپنے والدین کو بد دعائیں نہ دیا کرو, والدین اپنے اولاد کو بد دعائیں نہ دیں, والدین اپنی اولاد کو کبھی بد دعائیں نہ دیں. اگر غصہ آئے تو دعا دیا کریں, اپنی زبان پہ ایک لفظ چڑھا لیں, اللہ پاک تیرے ساتھ اچھا کرے. کبھی نہیں تمہارے منہ سے نکلے گا اللہ تجھے برباد کرے, اللہ تیرے ساتھ اچھا کرے, اللہ تجھے حج پہ لے جائے, اللہ تجھے کعبہ دکھائے, اللہ رسول اللہ کے روزے پہ لے جائے. اس طرح کی باتیں کہیں گے تو اپنی اولاد کو بھی اور باقیوں کو بھی اللہ پاک خوش رکھے گا آپ کو. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. شیخ عبد الرحمن سدیس حافظہ اللہ جو ہمارے کعبہ شریف کے امام ہیں, انہوں نے خود سنایا. کہا سنو, ایک بار ایسا ہوا کہ ایک ماں بیٹھی تھی, اس کے گھر میں مہمان آئے تو بچہ شرارتیں کر رہا تھا, اور ماں بڑی ولی اللہ تھی. اس نے اپنے بچے کو بد دعائیں نہیں دی, بچے نے بڑی شرارتیں کی تو ماں نے غصے میں آ کے کہا رب تجھے کعبے کا امام بنائے. شیخ سدیس یہ بات کر کے رونے لگا کہ رب اس ماں پر رحمت نازل کرے, اس کا اولاد یہی بچہ ہے. یہ جو میں آپ کے سامنے موجود ہوں,
ماں نے غصے میں کہا تھا، اور کیا سے کیا ہو گیا؟ میری یہاں مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں جو ان بچوں کی والدات ہیں، اور آپ والدین ہیں، آپ بھی سن رہے ہیں. میں آپ سب کی وساطت سے کہوں گا اچھا جملہ بولنا سیکھیں، اور ان بچوں کو کہوں گا یہ بھی سنو، اپنے ماں باپ کی عزت کرنا سیکھو. اپنے ماں باپ کی عزت کیسے کرو گے؟ جب دوسرے کے ماں باپ کی عزت کریں گے تو اپنے ماں باپ کی بھی عزت ہوگی. حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک صحابی کو کہ کبھی اپنے باپ کو گالی دینے والا نہ بننا. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، لیکن کوئی اولاد اپنے ماں اور اپنی باپ کو بھی گالی دیتی ہے؟ اپنے والدین کو تو کوئی گالی نہیں دیتا. فرمایا بیٹا تو میری بات سمجھا نہیں ہے، جب تو کسی کے باپ کو گالی دے گا، کسی کی ماں کو گالی دے گا، تو جواب میں تیری ماں باپ کو گالی دیں گے. جب تیری ماں اور تیرے باپ کو گالی پڑے گی تو تیری وجہ سے پڑے گی، گویا تو نے اپنے ماں باپ کو خود گالی دی ہے. اسی لیے اپنے ماں باپ کو گالیاں نہ دو. آپ اس سے خود اندازہ لگا لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیار سے سمجھایا کرتے تھے. کہتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے دل میں آتا ہے کہ میں برائی کر لوں، زنا ہو جائے مجھ سے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیا یہ خیال تجھے اپنی ماں کے ساتھ زنا میں آتا ہے؟ کہا کوئی شریف بندہ اپنی ماں سے کام نہیں سوچ سکتا. کہا بہن سے آتا ہے؟ کہا شریف بندہ اپنی بہن سے نہیں سوچ سکتا. کہا جی بیٹی سے خیال آتا ہے؟ کہا شریف بندہ اپنی بیٹی سے خیال نہیں سوچتا. کہا میرے سامنے والے بندے سن، اگر تو کسی سے گناہ کا ارادہ کرے گا تو وہ بھی کسی کی ماں بہن بیٹی ہوگی. اور یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پہ ہاتھ مارا. وہ شخص فرماتے ہیں اللہ کے رسول کے سینے پہ ہاتھ لگنا تھا، گناہ کا اثر ہی میرے دل سے نکل گیا، جو آ رہا تھا نا وہ خیال وہ بھی نکل گیا. تو میرے بھائیو اس پیار سے سمجھانا یہ طرز نبوی ہے. اس طریقے سے سمجھانا یہ طریقہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں، میری مائیں بہنیں مبارکباد کی مستحق ہیں جن کی اولادیں یہاں دین پڑھ رہی ہیں. اللہ پاک مزید اس کو پڑھنے کی، مزید ان کو آگے پھیلانے کی، اور حضرت قاری صاحب کو مزید حوصلہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کو رم صراط مستقیم عطا فرمائے. اللہ ان بچوں کا پڑھنا، اس قاری صاحب کا پڑھانا اور والدین کا پڑھوانا قبول فرمائے. معاونین متوسلین کا اللہ پاک تعاون قبول فرمائے. میری دعا ہے اللہ اس سے بڑی جگہ انہیں عطا فرمائے. اچھا اللہ پاک اس سے بڑی جگہ اللہ پاک ان سے اس کا کام لے، اور یہ فیض کا بوٹا یوں پھلتا اور پھولتا رہے. جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نادیہ بن سہیل. آؤ بیٹی نادیہ، یہ آپ کا انعام ہے، یہ لو. وعلیکم السلام، اللہ آپ کو خوش رکھے. محمد محراب. السلام علیکم. آؤ محراب. محمد اذان بن اشفاق. السلام علیکم. شاباش شاباش. محمد معید بن قیصر. السلام علیکم. محمد حماد بن نعیم. السلام علیکم. فاطمہ بن سہیل سمر. آؤ بیٹا فاطمہ ادھر آؤ. اللہ آپ کو خوش رکھے. وعلیکم السلام. یہ لو شاد. اشال بن رمضان. آؤ وشال بیٹا، یہ آپ کا انعام ہے. محمد افنان بن اشفاق. السلام علیکم. محمد عبد الواحد. آؤ ادھر، تو میرے نوال ہے. السلام علیکم. بس الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین. الہی آتی نفسی تقواها وزکھها وانت خیر من زکاها انت ولیہا و مولاہا. اللہ ان کا پڑھنا پڑھانا قبول فرما.
اے میرے مولا इनका पढ़ना पढ़ाना पढ़वाना कबूल फरमा। ए अल्लाह इन बच्चों को अपने रास्ते का मुजाहिद और गाजी बना। ए अल्लाह अपने रास्ते में हाफिज आलिम इनको बना। ए अल्लाह इनसे दीन की खिदमत ले, ता हयात दीन की खिदमत, इनकी नस्लों से दीन की खिदमत ले। अल्लाह जो हम बैठे हमारी औलादों को भी दीन के लिए कबूल फरमा, हमें भी दीन का मुआविन बनने वाला बना। ए अल्लाह मुआविनीन का मुआविन बना। ए अल्लाह जो यहाँ बंदे बैठे हैं इनके दिल में जितने जायज़ हाजात और ख्वाहिशात है उसे कबूल फरमा। मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, अल्लाह इनके दिल की हाजात को पूरा फरमा। ए अल्लाह रिज़्क़ हलाल वाफिर मिक़दार में अता फरमा। ए मेरे मौला बे निकाहों को हक वाले खैर वाले जोड़ वाले निकाह अता फरमा। अल्लाह जिनके निकाह इन्हें औलाद अता फरमा, जिनकी औलाद अज़वाज इनकी आंखों की ठंडक बना। ए अल्लाह बीमारों को सेहत अता फरमा। ए अल्लाह बीमारों को सेहत अता फरमा। ए मेरे मौला जो दुनिया से रुखसत हो गई इनकी कबूर को जन्नत का बाग बना। ए अल्लाह इनकी कबूर को जन्नत का बाग बना। ए मेरे मौला हमसे वो दीन का काम ले ले जिससे तू राजी हो जाए। ए अल्लाह जिससे तू राजी हो जाए, हमें तेरे और तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा चाहिए। ए मेरे मौला हमें क़यामत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ अता फरमा। अल्लाह के रसूल का हमें कुर्ब अता फरमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ठिकाने के साथ जन्नतुल फिरदौस में हमारा ठिकाना फरमा। ए अल्लाह दुनिया की तकलीफ से महफूज फरमा, आजमाइशों परेशानियों बीमारियों से महफूज फरमा। ए अल्लाह कब्र आखिरत की तकलीफ से महफूज फरमा। ए अल्लाह कब्र के अंधेरे से महफूज फरमा। ए अल्लाह कब्र की गरीबी से महफूज फरमा। ए अल्लाह कब्र की अमीरी अता फरमा। ए अल्लाह कब्र में राहत अता फरमा। ए अल्लाह कब्र के खौफ को हमसे दूर फरमा। ए अल्लाह कब्र के खौफ को हमसे दूर फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت